بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں ایک ایسی حدیث پاک لے کر آیا ہوں کہ جو آج کے زمانے کے لیے بہت ہی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بڑے ہی آسانی سے اور بڑے ہی آرام سے ثواب سمجھ کر ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا حق ثواب سمجھ کر کھاتے ہیں۔ ذرا آئیں چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف کہ اس کے متعلق حضور اسلام نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی اپنے بھائی کی زمین سے ایک بالشت بھی ظلم سے لی، اس کو قیامت والے دن 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ ایک بالشت یہ پیمانے کے لحاظ سے تقریباً 7 سے 8 سینٹی میٹر بنتا ہے، یعنی کہ اتنی بھی اگر کسی شخص نے کسی بھائی کی اپنی بہن کی ظلم سے زمین لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حال کرے گا۔ آج ہم لوگ اپنی بہنوں کا مال کھاتے ہیں، اپنی بہنوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے ہم اسے ثواب سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو کہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم کسی کی جائیداد پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے ہم بڑے مزے کر رہے ہیں، بڑے عیش و عشرت سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے کسی کے ساتھ ایک مثقال کے برابر بھی اگر برائی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو تمہیں اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مثقال کہتے ہیں چھوٹے سے ذرے کو، تل سے بھی جو چھوٹا ذرہ ہوتا ہے اس کو مثقال کہتے ہیں، یعنی اس کے برابر بھی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اس کی کسی چیز کو چھینا، تو قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ ہے، اگر وہ ہمیں معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے دنیا پر حقوق العباد میں کوتاہی کر کے دنیا سے گئے تو پھر ہمیں حقوق العباد میں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ سے نہ چاہتے ہوئے حقوق العباد میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، جس شخص کے ساتھ آپ زیادتی کی ہوئی ہو، تو اسے اس کا حصہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ رتل القلب سطور